بالفرقت دستک دے کر اندر آتے ہیں. یعنی آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، آپ کھانے ہی والے ہیں کہ آذربائیجان کا ایک گورنر دستک دیتا ہے، یعنی دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے اور اندر آتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں بھی کھانے میں شریک کرتے لیتے ہیں اور وہ بتکلف ایک دو لقمے کھا کر ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اب وہ گورنر تھا، وہ بھی آذربائیجان کا گورنر، تو آپ نے اپنے کھانے میں اسے شریک کر لیا. وہ ایک دو نمانے کھا کر آپ کا دل رکھنے کے لیے اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، کیونکہ وہ کھانا بہت سادہ تھا، کوئی اچھا یعنی شاندار کھانا، لذیذ کھانا نہیں تھا. وہ تو ایک دم سادہ، موٹے، بغیر چھنے گیہوں کا آٹا اور سادہ روٹیاں تھیں. تو اس نے کہا کیا کھائیں، روکھا اور پھیکا کھانا اور بے چھنے ہوئے آٹے کی روٹیاں حلق سے نہیں اترتی. یعنی اس نے بھی یہ کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں اور کہ آپ کہنے لگا کہ امیر المومنین بہتر ہو کہ آپ چھنا ہوا آٹا استعمال کریں اور اچھا کھانا کھائیں کیونکہ آپ امیر المومنین. تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمام لذتیں میں دنیا ہی میں حاصل کر لوں اور آخرت کے لیے کچھ نہیں چھوڑوں؟ تو یہ آپ عذر کرتے ہیں کہ میں ساری لذتیں اور عیش آرام دنیا میں حاصل کر لوں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ حکومت اللہ کی امانت ہے اور یہ عیش و آرام شان و شوکت کے لیے نہیں. یعنی جو حکومت مجھے ملی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، یہ شان و شوکت کے لیے نہیں ہے، عیش و آرام کے لیے نہیں ہے. اس طرح آپ نے بتایا نہ دنیا کی لذتوں میں پھنس کر رہ جانے کے لیے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کون سی غذا اچھی ہے، کون سا کھانا اچھا ہے، لیکن میں جان بوجھ کر اس سے بچتا ہوں اور روکھی سوکھی پھیکی میں کھاتا ہوں. میں چاہوں تو بہتر سے بہتر غذا آ سکتی ہے، لیکن جو غذا میں استعمال کروں تو میری عوام بھی وہی غذا استعمال کرے. یہ نہیں کہ میں خوب اچھے سے اچھا اور لذیذ کھانا کھاؤں اور میری عوام روکھا سوکھا پھیکا کھانا کھائے. تو یہ اگر میں کرتا ہوں کہ میں اچھا کھانا کھاتا ہوں اور لذیذ کھانا کھاتا ہوں تو عوام کو بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں عوام کو بھی ویسا ہی کھانا کھلاؤں جو میں کھاتا ہوں. تو اس طرح انہوں نے اپنے حکومت کے بارے میں بتایا کہ یہ حکومت جو ہے اللہ کی امانت ہے، عیش و آرام اور لذیذ کھانوں یا لذتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. اور یہ جوابداری ہے بہت بڑی عوام کی فکر کی، عوام کا خیال رکھنا. جیسا میں کھاؤں ویسے ہی عوام کھائیں، جیسا میں پہنوں ویسے ہی عوام پہنیں، جیسے میں رہوں ویسا عوام رہے. تو اس طرح اس مضمون میں بتایا کہ دیکھیے سادگی کا یہ عالم اور اتنی بڑی سلطنت کہ نجد، حجاز، عرب، ایران، شام، مصر اور افریقہ میں جو حکومت پھیلی ہوئی ہے، اتنی لمبی بڑی، اتنی وسیع حکومت کہ چاہیں تو وہ ایک محل میں رہے اور شان و شوکت کے ساتھ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارے، لیکن ایک سادہ زندگی گزارنا اور عوام کی فکر کرنا، یہ ہے اصل حکومت، یہ ہے اصل اسلامی حکومت جس کا احساس ہم سب کو اور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک سادہ زندگی گزارنا چاہیے اور عوام کی فکر کے لیے ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے. تو ہمارے حکمراں جیسی زندگی گزارتے ہیں، بڑی شان و شوکت والی، محلوں میں رہنے والی اور جاہ و جلال والی، تو یہ دراصل غلط ہے.
بلکہ سادہ زندگی گزارنا اور عوام کی فکر کرنا یہ ایک بڑی احساس ذمہ داری ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سادہ اور پرسکون زندگی گزارنا چاہیے. جب اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی آپ بھوکا اور بھیکا کھانا کھا رہے ہیں، بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھا رہے ہیں جو حلق سے اترنا مشکل ہے، اور بالکل سادہ زندگی گزار رہے ہیں، زمین و فرش پہ سو رہے ہیں اور عوام کی فکر میں رات دن لگے ہوئے ہیں، اور کوئی محل نہیں ہے، خیمے میں رہ رہے ہیں، اور کھانا بھی کس قدر سادہ، اور راتوں میں گشت کر رہے ہیں. عوام کی پریشانیوں کو معلوم کرنے کے لیے گشت کیا جا رہا ہے. تو اس طرح یہ مسلم سلطنت کی باتیں ہیں کہ ہماری مسلم سلطنت جو پرانی تھی، جسے خلافت کہتے ہیں، اس میں عوام کی کس قدر فکر تھی وہاں کے حکمراں یعنی خلیفہ کو. لیکن آج کے دور میں یہ سب نہیں ہے. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق چیپٹر تھا، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنا دور خلافت کس قدر سادگی سے اور کس قدر عوام کی فکر میں گزارا، اور عوام کی ہر پریشانی پر آپ فکر مند ہو جاتے تھے اور احساس کرتے تھے کہ یہ اگر اس نے میری شکایت اللہ کے سامنے کر دی تو میری پکڑ ہوگی، اور اللہ کے یہاں میں اس کے لیے جواب دار ہوں، اور اللہ کے یہاں مجھے کس قدر سزا اور عذاب ملے گا. تو وہ اس سے ڈرتے تھے اور عوام کی فکر کرتے تھے، اور حکومت کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے، عیش و عشرت اور لذت و حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عوام کی فکر میں آپ نے پوری سلطنت کا وقت گزارا اور سادہ زندگی، کوئی عیش و آرام والی زندگی نہیں گزاری، اور عوام کے لیے گشت کرتے تھے. اگر کوئی عوام ان کے خلاف کچھ کہتی تو اس کی شکایت کو بھی دور کرتے، اور اللہ سے بھی معافی مانگتے، اور اس عوام سے بھی کہتے کہ تم مجھے معاف کرو، کہیں اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا، نہیں تو اللہ کی پکڑ اور عذاب مجھ پر نازل ہو. تو اس طرح وہ اللہ کا خوف کس قدر تھا، کتنا تقویٰ تھا اور کتنی احساس ذمہ داری تھی. تو یہ سب اس سبق میں بتایا گیا ہے. تو اس طرح حضرت عمر فاروق کا یہ چیپٹر، یہ سبق مکمل ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں یعنی دور حکومت میں آپ نے کس طرح سے نظام حکومت چلایا، اور عوام کی کس قدر فکر کرتے تھے، اور اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، آپ کا تقویٰ کس درجے کا تھا، اور آپ نے کتنی سادہ اور بالکل سادہ اور آسان زندگی گزاری، کوئی چمک دمک عیش و عشرت شان و شوکت والی زندگی نہیں گزاری. تو اس طرح آپ کا یہ دور خلافت رہا اور عوام کی فکر مند رہے. اب اس میں کچھ مشکل الفاظ آئے تھے، جیسے عجم ایران کو کہتے ہیں سربراہ یعنی بادشاہ، سادگی یعنی سادہ زندگی گزارنا، اور تقویٰ آیا کہ آپ کا کس قدر تقویٰ تھا. تقویٰ یعنی اللہ کا خوف، تقویٰ بڑے قاف سے ہے، تقویٰ یعنی اللہ کا خوف، یعنی اللہ کا ڈر. اور عزم کا پیکر ایک لفظ آیا، عزم کا پیکر یعنی بڑا ہمت والا، عزم کا پیکر یعنی بڑا ہمت والا، یعنی بڑی ہمت والا. یہ الفاظ آپ کو لکھنا ہے، اسے یاد کرنا، ہمت والا.
اس کے بعد آیا دات ہوا، دات ہوا، یہ ایک لفظ آیا تھا کہ اللہ کے سامنے دات ہوا مت ہونا اور اس کے لیے فریادی کو دیکھیں۔ دات ہوا یہ لفظ آیا تھا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو گواہ بنایا کہ بڑھیا کے سامنے وہ کہا کہ بڑھیا تو اللہ کے ساتھ میں دات ہوا نہیں ہونا۔ دات ہوا یعنی فریادی، یعنی فریاد نہ کرنا، میری شکایت نہ کرنا، ورنہ میرے لیے اللہ بہت کی پکڑ آ جائے اور مجھ کو سزا اور عذاب دیا جائے، تو اللہ کے خوف سے یعنی آپ نے کہا تھا۔ تو اس طرح یہ اس کے کچھ مشکل الفاظ تھے، ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اسے 2 4 بار بغیر دیکھے لکھنا ہے، اور یہ پورا سبق 2-3 بار آپ کو پڑھنا ہے، ریڈنگ 2-3 بار کرنا ہے، پھر اس کا پورا خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور اس سے لکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو مختصر خلاصہ لکھنے کا ایک طریقہ معلوم ہوگا کہ ہمیں سبق کا خلاصہ کس طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھنے سے آپ کی ریڈنگ اچھی ہوگی اور لکھنے میں مہارت حاصل ہوگی۔ تو آپ کے یہ مشکل الفاظ بہت ہی اچھے ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، انہیں لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلی کلاس میں اس کے سوال جواب کی طرف آئیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اسے لکھیں گے۔ تو یہ سبق تھا حضرت عمر فاروق کے بارے میں، جس میں آپ کے دور خلافت کے وقت کے بارے میں بتایا کہ آپ کا دور خلافت کا وقت کتنا بہترین وقت تھا، اور آپ نے کس طرح سے دور خلافت میں کام کیا اور کس طرح کی زندگی گزاری اور کس طرح کا رہن سہن تھا اور کھانا پینا کیسا تھا اور لوگوں کی فکر کتنی تھی اور لوگوں کے لیے کس قدر فکر مند تھے، اور راتوں کو گشت کرتے تھے، اور اگر کہیں آپ کی کوئی شکایت کرتا تو اس سے کس قدر ڈرتے تھے کہ اللہ کے سامنے کہیں میری شکایت نہ ہو جائے اور اللہ کی پکڑ یا اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا خوف تھا، یہ حکومت کرنے کی صلاحیت تھی کہ اللہ حکومت کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے، عیش و عشرت اور شان و شوکت کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے کہ اب میں شان و شوکت اور عیش و عشرت میں رہوں اور محل بناؤں اور عظمت اور عزت کے ساتھ زندگی گزاروں، یہ سب نہیں بلکہ سادہ زندگی گزاری اور لوگوں کی فکر کی۔ تو یہ دور خلافت کا حضرت عمر فاروق کا، اور اس طرح آپ نے یہ دور خلافت کا وقت پورا کیا اور ایک بہترین دور گزارا، تو اس کو کہتے ہیں دور خلافت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس فکر مندی کے ساتھ لوگوں کی فکر کی، یہ ہمیں بتایا گیا ہے اور نصیحت کی گئی ہے کہ ہمیں بھی پریشان حال لوگوں کی فکر کرنا چاہیے اور سادہ زندگی گزارنا چاہیے۔ تو یہ سبق یہی مکمل ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کا، یہ سبق نمبر 6 ہے۔ اگلی کلاس میں ہم اس کے سوال جواب اور دوسری چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کی کلاس اردو کی یہیں ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے جو اس سبق کو پڑھا اور سنا اور سمجھا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کو اس کو لکھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ تو آج کی کلاس یہی ختم ہوتی ہے۔